کتاب کی طرف آتا ہوں. یہ میرے والد کی کتاب ہے نگاہ آئینہ ساز میں. میرے والد اس وقت 91 سال کے ہیں. 91 ہی از 91. یہ 1932 میں بامبے میں پیدا ہوئے اور ٹین ایج سے ہی یہ لیفٹ کی پولیٹکس میں شامل ہو گئے بامبے میں. اور آپ کو یاد ہوگا اور پتہ ہوگا کہ بامبے اس وقت جو ہے وہ ترقی پسند سیاست کا ایک گڑھ تھا 1940 کے عشرے میں. تو اس کے بعد انہوں نے ایک طویل عرصہ گزارا, لیفٹ کی پولیٹکس میں رہے, نیشنل عوامی پارٹی میں رہے, سیاست کے شب و روز گزارے, ادب سے بھی تعلق رہا, لیکن انہوں نے اپنی تحریر کبھی لکھی نہیں تھی. تو ڈاکٹر جعفر احمد صاحب جو کراچی میں پہلے پاکستان اسٹڈی سینٹر کے ڈائریکٹر رہے کافی عرصہ, اور ابھی وہ سویل یونیورسٹی کے ایک ادارے کے سربراہ ہیں, انسٹیٹیوٹ فار ہسٹوریکل اینڈ سوشل ریسرچ کے سربراہ ہیں. تو انہوں نے ایک اس چیز کی داغ ڈالی ہے کہ اورل ہسٹری لوگوں کی مرتب کی جائے. تو وہ اس سلسلے کی میرا خیال ہے یہ دوسری یا تیسری کتاب انہوں نے لی ہے. پہلے حسن عابدی صاحب کی وہ کر چکے ہیں, کرامت علی صاحب کی. تو میرے والد کے ساتھ بھی انہوں نے طویل انٹرویوز کیے اور پھر ان انٹرویوز کو انہوں نے ٹرانسکرائب کیا, اور ٹرانسکرائب کرنے کے بعد یہ کتاب ڈاکٹر جعفر احمد کی کوششوں اور ذاتی دلچسپی کی وجہ سے, تو میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی ذاتی دلچسپی اور محنت سے یہ کتاب جو ہے وہ منظر عام پہ آئی. اب اس کتاب کو پڑھنے سے کسی کو بھی کیا فائدہ ہوگا؟ یہ کتاب ایک پوری تاریخ ہے اس پورے دور کی, جب یعنی اب اس وقت بہت کم ایسے لوگ رہ گئے. میں نے جیسے کہا کہ میرے والد 91 سال کے ہیں, اب اس وقت بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو, کیونکہ لوگ اٹھتے چلے جا رہے ہیں, جن کو انگریزوں کا دور یاد ہو, جن کو سیکنڈ ورلڈ وار یاد ہو, جن کو نیوی کی بغاوت یاد ہو 1946 کی. تو یہ میرے والد صاحب کو ساری چیزیں یاد تھیں, تو اور اس کے یہ عینی شاہد چونکہ رہے ہیں. تو اس کتاب کو پڑھنے سے مثلاً یہ کہ اس کتاب کے شروع میں ان کی جو ابتدائی یادیں ہیں وہ ہم سے شیئر کیا کرتے ہیں, اور اس کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے بامبے میں ان کی ابتدائی 2 یادیں جو اول ترین یادیں ہوتی ہیں. ظاہر ہے اول ترین یاد 5-6 سال کی عمر میں یاد رہنا شروع ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں مجھے میری ابتدائی 2 یادیں ہیں. وہ کہتے ہیں میں اسکول میں پڑھتا تھا بمبئی میں, تو ہم بڑے خوش ہو گئے جب یہ اعلان ہوا کہ کمال اتا ترک مر گیا ہے اور اس کی یاد میں جو ہے وہ ایک دن اسکول کی چھٹی ہوگی. تو آپ تصور کریں کمال اتا ترک کی وفات پر, کمال اتا ترک فوت ہوئے ترکی میں, ان کی وفات پر چھٹی ہوئی اسکول میں بامبے میں. اور دوسرا وہ بچے خوش ہو گئے تو وہ یاد ہے. دوسری ان کی یادداشت ہے جب علامہ اقبال کا انتقال ہوا 1938 میں. تو کہتے ہیں اس وقت بھی چھٹی, وہ کہتے ہیں میری ابتدائی یادیں وہ 2 اسکول کی چھٹیاں ہیں جو اسکول میں ہوئی تھیں. پھر یہ 1940 سے لیفٹ کی سیاست سے وابستہ ہو گئے, 1940-45, اور یہ اس زمانے میں وہاں بامبے میں کیفی اعظمی, علی سردار جعفری اور سبت حسن بھی کچھ عرصہ رہے, حارث خلیق کے والد خلیق ابراہیم وہ وہاں ہوا کرتے تھے. تو اور نیاز حیدر ایک بہت اچھے شاعر, ان لوگوں کی کمپنی میں, کیونکہ میرے والد تو جونیئر تھے لیکن یہ سارے سینئر تھے. تو یہ یادداشتوں میں یہ بیان کرتے ہیں کہ کس طرح یہ اس زمانے میں پارٹی کا اخبار نکالا کرتے تھے, اور یہ وہاں ملوں میں جا کر, چونکہ لیبر پولیٹکس کرتے تھے تو ملوں میں جا کر وہاں مزدوروں میں اس اخبار کو بیچا کرتے تھے, اور یہ فرقہ واریت کے خلاف اور اس کے خلاف یہ لوگ کام کرتے تھے اور مزدوروں کو منظم کرتے تھے. تو یہ وہاں سے یہ داستان شروع ہوتی ہے. تو جو لوگ یہ پڑھیں گے تو یہ وہ پورا دور جو ہے وہ ان کے سامنے آ جائے گا. پھر اس میں دوسرا اہم جو واقعہ انہوں نے بیان کیا جس کی یہ نشاد رہے, وہ 1946 کی نیوی کی بغاوت تھی. کیونکہ وہ نیوی کی بغاوت اتنی اہم تھی کہ اس کے بعد پھر انگریز مجبور ہو گئے کہ وہ ہندوستان کو آزادی دیں, اور یہ بات ہے فروری 1946 کی, جب میرے والد 14 سال کے تھے. اور وہ انہوں نے اس کتاب میں سارا بیان کیا ہے کہ کس طرح سے وہ بغاوت بامبے میں, کیونکہ بامبے نیوی کی بغاوت تھی تو وہ پانی کے جہازوں سے, بحری جہازوں سے شروع ہوئی تھی, تو بامبے اس کا ایک گڑھ بن گیا تھا. تو وہ ساری داستان موجود ہے. پھر ترقی پسند جیسے یہ بڑے ہوئے تو ترقی پسند جو تحریک شروع ہوئی, تو ترقی پسند تحریک کی جو کانفرنسز ہوا کرتی تھیں, 1948 کی جو بھیمڑی کی کانفرنس بڑی مشہور ہے انجمن ترقی پسند مصنفین کی, اس میں یہ شریک ہوئے, اس کی داستان اس کتاب میں موجود ہے. اس کے بعد پھر ظاہر پارٹی نے فیصلہ کیا کہ یہ تقسیم ہوگی, اور وہاں کے کامریڈ جو ہیں وہ پاکستان مسلم کامریڈ جو ہیں وہ پاکستان آئیں گے اور پاکستان آ کر یہاں پارٹی کو منظم کریں گے. لیکن میرے والد شروع میں نہیں آئے, جیسے سجاد ظہیر وغیرہ شروع میں آ گئے تھے جو کہ سینئر تھے بہت, انہوں نے آ کے یہاں وہ کام شروع کیا تھا. میرے والد پھر 1953 میں فائنلی یہاں آئے, لیکن وہ جو 5-7 سال کا ان کا دور تھا بامبے میں لیفٹ کی پولیٹکس کا, اس دوران میں انہوں نے اپٹا میں کام کیا. اپٹا
انڈین پیپلز تھیٹر ایسوسیشن تھی، جس میں عصمت چغتائی، راجندر سنگھ بیدی، کرشن چندر، سعادت حسن منٹو، یہ لوگ سب آتے بھی تھے، اور ان کے ڈرامے اسٹیج ہوا کرتے تھے، جس میں بلراج سانی بھی شامل تھے، ان کے بھائی بھشم سانی تھے. تو ان سب کی بھی یادداشتیں اس کتاب میں آپ کو ملیں گی. اور پھر اس کے بعد پاکستان کی سیاست کا ذکر ہے کہ جب یہ یہاں آئے تو ظاہر ہے 1954 میں کمیونسٹ پارٹی پر پابندی لگا دی گئی، تو پھر ظاہر ہے بہت سارے لوگ انڈر گراؤنڈ ہو گئے، اور پھر جو لیفٹ کے لوگ تھے انہوں نے نیشنل عوامی پارٹی کے تحت کام کرنا شروع کیا. تو میرے والد اس پہلے اجلاس میں شامل تھے جو کہ 1957 میں ہوا جی ایم سید کے گھر پہ حیدر منزل میں کراچی میں 1957 میں، جس میں ویسٹ پاکستان میں، ویسے تو نیشنل عوامی پارٹی مشرقی پاکستان میں بن چکی تھی 1 مہینہ پہلے، اس کے بعد اس کا پہلا جو یہاں اجلاس ہوا مغربی پاکستان میں وہ جی ایم سید کے گھر پہ ہوا تھا. تو میرے والد اس میں شامل تھے. تو وہ داستانیں انہوں نے بیان کی ہے کہ وہ کیا دور تھا جس میں نیشنل عوامی پارٹی کی تشکیل ہوئی اور کن حالات میں، اور وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ دور تھا، وہ بڑا کروشل، بڑا اہم فیصلہ کن دور تھا، اس لیے کہ اگر الیکشن ہو جاتے تو مسلم لیگ کا تو ویسے صفایا ہو چکا تھا، لیکن اگر وہ الیکشن جو نہیں کروائے گئے اور وہ الیکشن روکنے کے لیے مارشل لا جو 58 میں لگایا گیا، تو میرے والد یہ بتلاتے ہیں کہ دراصل اگر الیکشن ہو جاتے تو 2 ترقی پسند پارٹیز تھیں اس وقت، ایک عوامی لیگ حسین شہید سہروردی جس کی قیادت کر رہے تھے، اور دوسرے نیشنل عوامی پارٹی تھی جس میں جی ایم سید بھی تھے اور میاں افتخار الدین بھی تھے اور بزنجو تھے اور ولی خان تھے، غفار خان تھے، یہ سارے لوگ تھے. تو بڑا یعنی ہماری اسٹیبلشمنٹ کو اس زمانے سے یہ خوف ایک طاری تھا کہ اگر الیکشن کروا دیے، اور ظاہر ہے اس میں بین الاقوامی طاقتیں بھی شامل تھیں، کہ اگر الیکشن ہو گئے تو پاکستان میں جو ہے وہ 2 بڑی پارٹی منتخب ہو کر آ جائیں گی، جس میں ایک نیشنل عوامی پارٹی ہوگی اور ایک عوامی لیگ ہوگی. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو الیکشن روکنے کے لیے جو مارشل لا لگایا گیا، حالات جو خراب کیے گئے ملک کے، وہ صرف اسی لیے کیے گئے کہ یہ ان دو پارٹی کو کرش کیا جائے. اور یہ دونوں پارٹی جو ہے وہ ترقی پسند سیکولر پارٹی تھی، ڈیموکریٹس تھیں. تو اور وہ یہ بھی پھر بعد میں آگے چل کے یہ بھی کہتے ہیں کہ جو آج ہمارے یہاں رونا رویا جاتا ہے کہ ہمارے یہاں انتہا پسندی پھیل رہی ہے اور فنڈامنٹلزم آ گیا ہے اور دہشت گردی ہے، تو کہتے ہیں یہ تو اس 50-60 سال کی سیاست کا تسلسل ہے کہ جب آپ کسی ترقی پسند پارٹی کو آپ نے رہنے نہیں دیا، اس کو کچل دیا، لوگوں کو اٹھایا، مارا، غائب کیا، قتل کیے اس زمانے سے. تو جب آپ کی ریاست، آپ کی اسٹیبلشمنٹ یہ کرے گی ملک کے ترقی پسند لوگوں کے ساتھ، پرامن لوگوں کے ساتھ، جیسے باچا خان تھے جو کہ امن کی علامت تھے، نان وائلنس پہ یقین رکھتے تھے، وہ جیلوں میں رہے، جی ایم سید جیلوں میں رہے. تو جب آپ سب یہ کریں گے، جب ریاست ہماری یہ کرے گی، تو پھر اب رونا کس بات کا؟ تو اب یہ جو لوگ یہ کہتے ہیں، یا ریاست کے ہمارے سول اور ملٹری بیوروکریٹ خاص طور پہ ریٹائر ہونے کے بعد جب یہ رونا روتے ہیں کہ جی پتہ نہیں ہمارے ملک کو کس کی نظر لگ گئی، تو ان سے یہ پوچھا جانا چاہیے، اس میں میری والد نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ ان سے یہ پوچھا جانا چاہیے کہ جب آپ 60-70 سال سے یہ کر رہے تھے تو آپ کو پتہ نہیں تھا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. تو بات تو بہت لمبی کی جا سکتی ہے، لیکن میں مختصر اس کا میں نے تعارف کرا دیا ہے. ان کی پھر لیفٹ کی پالیٹی 1970 کے 65 کے الیکشن کا ذکر ہے، 1971 کے الیکشن کا ذکر ہے، 1977 کے الیکشن کا ذکر ہے اس میں، اور جو ان کے ذاتی تجربات اس دور کے تھے. تو میرا خیال ہے کہ یہ کتاب اگر آپ پڑھیں تو آپ کو اس سے بہت ساری معلومات ہوگی. میں یہاں اپنی گفتگو روک